أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو اس نام کے تعارف کے بعد ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں. پڑھیے بارک اللہ فیک. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بارک اللہ فیک. فتح اللہ علیک. کتاب التوحید یہ ہمارا پہلا عنوان ہے اور اس عنوان سے مراد توحید کا وجوب اور توحید کی فرضیت. عقیدہ توحید اس کا فہم، اس کو اپنانا اور اختیار کرنا فرض ہے. فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا حق فرض نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہمیں کوئی اختیار ہوگا، کوئی تعمل ہوگا؟ نہیں. دوستو اور بھائیو، توحید کی 3 اقسام ہیں. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. توحید کا معنی یہ باعتبار عربی قواعد کے باب تفعیل کا مصدر ہے. وحد یوحد توحیدا. اور توحید کا معنی ایک ماننا، ایک قرار دینا. تو توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا. کس چیز میں؟ 3 چیزوں میں. بس ان 3 چیزوں کو جان لیجیے، مکمل توحید آپ کو حاصل ہو جائے گی. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا، ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے. کس چیز میں؟ 3 چیزوں میں. نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 الوہیت، اور نمبر 3 اسماء و صفات. توحید یعنی یہ فرض ہے کہ اللہ کو ایک مانو ان 3 چیزوں میں. اس کی ربوبیت میں، وہ ربوبیت میں اکیلا ہے، اور نمبر 2 الوہیت میں اکیلا ہے، اور نمبر 3
اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ربوبیت کیا ہے؟ بالکل درست سوال ہے۔ ربوبیت بھی 3 چیزوں کا نام ہے۔ ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا اور جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا۔ اور ایک بات شروع سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری توحید نفی اور اثبات کے ساتھ، یہ بات بار بار آئے گی، پوری توحید اثبات اور نفی کے ساتھ یوں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ اثبات ہے، اور نفی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، نفی و اثبات۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ اثبات ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ نفی۔ پورا عقیدہ توحید اثبات اور نفی کے ساتھ۔ تو توحید ربوبیت میں 3 چیزیں ہیں، ایک یہ ماننا کہ وہ خالق ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، بتاؤ لوگو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ الا لہ الخلق والامر، پوری کائنات کی خلق اللہ کے لیے، والامر، اور پوری کائنات پر امر بھی اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ اس بات اور نفی ذہن میں رکھو، الا لہ الخلق، یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے، اس کے علاوہ کسی کی خلق نہیں ہے۔ والامر، اور پوری دنیا پر اللہ کا امر قائم ہے، اس کے سوا کسی اور کا امر قائم نہیں ہے، نفی و اثبات ہے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت کا پہلا عنصر کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا اور اس کے سوا کسی کو خالق نہ ماننا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہے اور کسی ایک چیز میں کسی غیر کو خالق مانتا ہے، دیکھو اس توحید کی نزاکت دیکھو، تو کیا وہ مومن رہے گا؟ نہیں، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حدیبیہ جاری تھا، یہ صلح حدیبیہ کا سفر۔ دوران سفر رات کو بارش ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی جماعت کرائی اور نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کو ایک درس دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، یہ جو رات بارش برسی ہے، اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دی۔ ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دیے۔ صحابہ کرام بڑا حیران و پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب، جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی خلق ہے، اللہ کی دین ہے اور اللہ کے امر سے اتری ہے، اس ایک جملے نے اس کے ایمان کو تازہ کر دیا، اس کا ایمان نکھر گیا، اس کے ایمان میں بہار آ گئی۔ اور جس شخص نے اسی بارش کو دیکھ کر کہا کہ مطرنا بنوع کذا، یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے، یہ فلاں شخصیت کی دین ہے، اللہ کی نعمت کو منسوب کیا غیر اللہ کی طرف، فرمایا کہ ایک ہی جملے سے وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گیا۔ یہ توحید ربوبیت کی نزاکت آپ دیکھیں کہ توحید ربوبیت کے تعلق سے جنت اور جہنم کتنی قریب ہیں۔ ایک جملے نے انسان کو اور اس کے ایمان کو نکھار دیا اور وہ جنتی ہو گیا، اور ایک ہی جملے نے اس کے ایمان کو ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کس طرح چن چن کے غیر اللہ کے نام منسوب کیا جا رہا ہے۔ اولاد فلاں دیتا ہے، روزی فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے، اور پھر مزاروں کے طواف ہوتے ہیں۔ خواتین اولاد کے حصول کے لیے جا کر قبروں پر بیٹھتی ہیں، قبروں کی مجاورت کرتی ہیں۔ نعمتیں اللہ رب العزت کی، بیٹا اللہ دیتا ہے، اور نام کیا ہے؟
عطا محمد کی عطا ہے، بیٹا اللہ نے دیا، اور نام کیا ہے؟ پیر بخش، پیر نے بخشا۔ تو بھائی یہ توحید ربوبیت کے خلاف ہے۔ اس توحید کی نزاکت آپ دیکھیں تو بڑی احتیاط کی اور بڑے اپنے عقیدے کے تحفظ اور سلامتی کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے توحید ربوبیت میں؟ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ آپ کہیں گے کہ انسان تو ایٹم بم بنا دیتا، یہ خالقیت نہیں ہے؟ انسان نے گاڑیاں بنا دی، جہاز بنا دیے۔ بھائی خلق کا اصل معنی عدم کو وجود دینا ہے۔ جو آپ نے گاڑی بنائی، جہاز بنائے، ایٹم بم بنائے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بنایا، خود کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ مختلف اجزاء کو آپ نے جمع کیا، ان کو جوڑ دیا۔ اس میں لوہا استعمال ہوا ہوگا، لکڑی استعمال ہوئی ہوگی، اس میں اور بہت سے مواد استعمال ہوئے ہوں گے۔ وہ کس کی خلق ہے، کس کی دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی ترکیب کی ہے، ان کو جوڑا ہے، آپ ان کے خالق نہیں ہیں۔ خلق کا اصل معنی کیا ہے؟ عدم کو وجود دینا، پانی کے بغیر پانی بنانا، مٹی کے بغیر مٹی بنانا، لوہے کے بغیر لوہا بنانا۔ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو کیا ثابت ہو؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ وہی عقیدہ توحید نفی و اثبات ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ مالک ہے توحید ربوبیت میں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تبارک الذی بیدہ الملک۔ وہ ذات بابرکت، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کے جن کو پکارا گیا، یہ آج پکارا جا رہا ہے یا قیامت تک پکارا جائے گا، وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک قطمیر کے مالک نہیں۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی وہ بھی نہیں، گٹھلی کے اندر ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، وہ قطمیر۔ قطمیر کے بھی مالک نہیں، مالک اللہ رب العزت۔ توحید ربوبیت کا دوسرا عنصر، اور تیسرا عنصر ہے مدبر، تدبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، اس کا امر جاری، اس کی تقدیر نافذ ہے۔ مدبر، اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ اب دنیا میں جو تغیر ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس مریض کو شفا ملتی کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی مالدار ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فقیر ہے، غریب ہے تو کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک پتا تک جھڑتا ہے تو اللہ کے امر سے جھڑتا ہے، کسی اور کا امر نافذ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا امر نافذ، اور وہی تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کفار قریش سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو سارے معاملات کا مدبر ہے اور سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی سارے امور کا مدبر ہے۔ یہ تین اقسام یا تین عناصر توحید ربوبیت کے، اور یہ توحید کی پہلی قسم ہے۔ توحید کی پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، مدبر ہے، اس کے سوا کوئی مدبر نہیں۔ وہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، یہ توحید ربوبیت۔ ایک ذرے تک میں کسی غیر کی دخل اندازی نہیں ہے، نہ خلقن، نہ ملکن، نہ تدبیرن۔ نہ کوئی ایک ذرے کا خالق ہے، نہ کوئی ایک ذرے کا مالک ہے، اور نہ کوئی ایک ذرے کی تدبیر کرنے والا۔ آپ کہیں گے ہم مالک ہیں، پیسہ ہمارے پاس، ہم اس پیسے کے مالک ہیں، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنی دکان کے مالک ہیں، یہ ملکیت ہی تو ہے؟ نہیں، فرق ہے آپ کے مالک ہونے میں اور اللہ کے مالک ہونے میں۔ آپ کو گھر کس نے دیا؟
کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو آپ مالک ہیں اللہ کی دین کے بعد، اللہ کی عطا کے بعد. اللہ تعالیٰ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، وہ ابتداءً مالک ہے. آپ مالک ہیں اللہ کی عطا سے، اور آپ کی ملکیت محدود ہے، محدود چیزوں کی. آپ تو ایسے مالک ہیں کہ جو آپ کا اپنا مال ہے اس کے مالک ہیں، کسی غیر کے مال کے آپ مالک نہیں ہو سکتے. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک ہے، تو اس کی ملکیت لامحدود جو پوری کائنات پر قائم ہے، اور اس کی ملکیت ذاتی، کس کی عطا کے بغیر. آپ کا مالک ہونا محدود ہے، اور آپ کا مالک ہونا اللہ کی عطا سے ہے. جس کو دے گا اس کو ملے گا، جس کو نہیں دے گا اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.